تو الحمدللہ آپ میرے حلقے میں جائیں، آپ دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں، بتائیں، وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ ہم نے ان کی خدمت کی ہے یا نہیں۔ ہم نے جو پارکوں کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، اپنے ہاتھوں سے پارکوں میں پودے لگائے، گھاس لگائے، ان کی جو ہے باؤنڈری بال جو ہے وہ خود چندہ اکٹھا کر کر کے کبھی وہاں دروازے لگا رہے ہیں، کبھی جنگلے لگا رہے ہیں۔ پارٹی کی ٹکٹ نہیں تھی تو اس وقت بھی یہ بھاری سی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ اور پھر ابھی جو ہے آپ کو جیسے آپ کے ساتھ وہاں بچے اگر بارش پڑ جائے تو اپنے مین گیٹ سے اپنے کمروں تک، روم تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ہماری یہ پہلی کوشش اور خواہش ہے کہ یہاں پر بچیوں کے لیے ڈگری کالج جو ہے نا وہ بن جائے، اس کے لیے ہم تک و دو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اے آئی نیوز کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طاہر سلیم، آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز۔ اس ٹائم میں لاہور گرین ٹاؤن UC 237 میں موجود ہوں اور میرے ساتھ رانا صفدر صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین منتخب ہوئے تھے۔ ان کو نہ PT نے ٹکٹ دیا تھا، نہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا، لیکن ماشاءاللہ اپنے ہمت پہ یہ ایز اے آزاد حیثیت سے چیئرمین منتخب ہوئے تھے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صفدر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، شکر۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں آج کل کیا مصروفیات ہے آپ کی؟ بس آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیٹیکلی تو جو حالات و واقعات ہیں وہ پوری قوم ہی جانتی ہے۔ تو ویسے بھی جو بلدیاتی نظام ہے، وہ جو یہ گورنمنٹ آئی تھی PTI، انہوں نے ہمارا جو ٹائم پیریڈ جو ہمیں عوام نے تقریباً 4 سال کے لیے سلیکٹ کیا تھا، لیکن ہم 2 سال 3 مہینے اور 11 دن چیئرمین بطور چیئرمین رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے اپنے دورے ایز اے چیئرمین کہ لوگوں کی خدمات، جتنے بھی ان کے مسائل ہیں، ان کی دہلیز پہ جا کے حل کریں۔ تو الحمدللہ آپ میرے حلقے میں جائیں، آپ دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں، بتائیں، وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ ہم نے ان کی خدمت کی ہے یا نہیں کی۔ اچھا، آپ نا ایک آزاد حیثیت سے جیتے تھے، نہ PTI نہ نون لیگ، کسی نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا، اس طرح ہی؟ جی جی بالکل اسی طرح۔ کیسے مطلب لاہور شہر میں آپ کسی مین پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہ ہوتے ہوئے سیٹ نکالنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ایکچولی ہوا یہ کہ آج سے یہ سمجھ لیں کہ 20 سال قبل یہاں میرا محلہ ہے گرین ٹاؤن، بلاک نمبر 4D2 گرین ٹاؤن۔ وہاں پر ہم نے اپنے ایک چھوٹی سی سوسائٹی بنائی، گرین ویلفیئر سوسائٹی، اور وہاں سے ہم نے لوگوں کی خدمت کا آغاز کیا۔ تو پہلے نمبر پر وہاں ہمارے جو بلاک کے اندر جو تقریباً 4 پارک تھے، تو بچوں کے کھیلنے کے لیے اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ محکمہ PHA بھی دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا اس وقت، کوئی بھی اتنے مطلب سمجھ لیں آپ کے لوگوں کے انتہائی مسائل میں لوگ گھرے ہوئے تھے۔ تو ہم نے ایک چھوٹی سی سوسائٹی بنائی اور پھر ہم نے جو پارکوں کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، اپنے ہاتھوں سے پارکوں میں پودے لگائے، گھاس لگائے، ان کی جو ہے باؤنڈری بال جو ہے وہ خود چندہ اکٹھا کر کر کے 100 روپے 200 روپے اکٹھا کر کر کے ہم ہر مہینے وہاں پر کبھی وہاں دروازے لگا رہے ہیں، کبھی جنگلے لگا رہے ہیں، کبھی پودے لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے وہ ایک شوق جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے 2001 میں آپ کو پتہ ہوگا جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار تھا، تو بلدیاتی نظام ایک نیا آیا۔ تو میرے اہل محلہ نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے بھی الیکشن لڑنا ہے۔ تو میں نے پھر ایز اے کونسلر جو ہے اس وقت الیکشن میں حصہ لیا۔ اس وقت بھی میرے پاس ٹکٹ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، نبی کے صدقے سے اس وقت بھی میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا۔ اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چل نکلا اور لوگوں کی خدمات اپنے علاقے میں جو مسائل تھے روڈز کے حوالے سے، بچوں کے اسکولوں میں پرابلم تھی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اسکول سے اور جو رومز ہیں، جو کمرے ہیں، مین گیٹ سے دروازے تک وہاں پہنچنے تک جو ہے نا انتہائی مشکلات۔ اگر بارش پڑ جائے تو بچوں کو چھٹی دے دی جاتی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں اپنے دوستوں بزرگوں کی دعاؤں سے ہم نے اپنے اسکول کے اندر جو ہے نئے کمرے بنوائے اور مین گیٹ سے لے کر وہاں کمروں تک وہاں ٹف ٹائل لگوائی اور اس طرح کے بہت سے کام کیے، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے میرے ساتھ محبت کی، پیار کیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے 2005 میں جا کر ایز اے نائب ناظم الیکشن لڑا۔ اس وقت بھی ہم بالکل یہ سمجھ لیں بھائی یار و مددگار، کوئی پارٹی کی ٹکٹ نہیں تھی۔ تو اس وقت بھی یہ بھاری سی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ اور پھر ابھی جو ہے آپ کو جیسے آپ کے سامنے ہی ہے 2015 میں پھر دوبارہ بلدیاتی الیکشن ہوئے، تو اس میں بھی ہم نے حصہ لیا۔ تو اس وقت خیر میں کافی فعال تھا اپنی پارٹی کے اندر، اور مجھے میری پارٹی نے میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، میری محنت کو دیکھتے ہوئے، پارٹی کی وابستگی کے ساتھ جیسے میں نے رات دن تھک محنت کی تھی اس کو دیکھتے ہوئے، تو میرے قائدین نے مجھے ٹکٹ دی
جو کہ الاؤنس کی کم از کم 500 لوگوں کے درمیان میں جو الاؤنس ہوا کہ جی یہ بطور چیئرمین ٹکٹ جو ہے وہ ہم رانا صفدر صاحب کو دے رہے ہیں اور ساتھ یہ UC 237 ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ پھر یہ ہوا کہ کچھ مسائل ایسے آئے، حالات و واقعات ایک دم جو ہے وہ چینج ہوئے اور میری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ٹکٹ کینسل کر دی گئی اور مجھے جو ہے نا وہ پھر آزاد الیکشن جو ہے وہ لڑنا پڑا. عوام کی پرزور اپیل پر جو ہے نا میں نے پھر ایز اے آزاد کینڈیڈیٹ حصہ لیا. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ میرے مد مقابل جو ہے بہت ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ تھے، چیئرمین کے تھے. جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں یہاں پر MPA کے بھی 2 الیکشن لڑ چکے ہیں اور سابقہ 3 دفعہ وہ یہاں کونسل منتخب ہوئے ہیں جن کا نام ہے حاجی شفیع جوہیا صاحب. وہ خود میرے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہے تھے ایز اے PTI کینڈیڈیٹ. اور پھر سابقہ کونسلر کے بھائی تھے شاہد بٹ صاحب، وہ بھی مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، ٹکٹ ہولڈر تھے. اور اسی طرح سابقہ کا ناظم تھا یہاں پہ بھائی ہمارا گلشیر، حاجی گلشیر، ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی میرے مد مقابل تھا ایز اے پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ. تو ہم آزاد تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے علاقے کی عوام، بزرگوں کے، دوستوں کی دعاؤں سے کہ ہم نے وہ بھی الیکشن بھاری اکثریت سے جیتا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اچھا، اس کے بعد ابھی یہ بتائیں کہ اس ٹائم آپ کی زیادہ جھکاؤ کس طرف ہے، کن کے ساتھ اس ٹائم کون سی پارٹی سے تعلق ہے آپ کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پارٹی میرا تو مسلم لیگ میں ہوں اور مسلم لیگ میں ہی رہوں گا. اس لیے کہ جب میں بیٹھ کر سوچتا ہوں تنہائی میں تو ماں سوائے ایک مسلم لیگ کے کوئی کارکردگی مجھے کسی طرف نظر نہیں آتی. دیکھیں یہاں 70 سال ہو گئے ہیں، اگر 32 سال 35 سال آپ ڈکٹیٹرشپ کے نکال دیں تو پیچھے 30 سال بچتے ہیں. ان 3 سالوں میں اگر آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی وزیر اعظم رہی ہیں، یوسف درگرانی صاحب بھی رہے ہیں، میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب بھی رہے ہیں، شوکت عزیز صاحب بھی رہے ہیں، یہاں ابھی 4 سال قبل عمران خان صاحب بھی رہے ہیں. لیکن میں اگر دیکھتا ہوں، جب میں یہ لسٹ بناتا ہوں تو ماں سوائے ایک نواز شریف کے جس نے اس ملک میں اپنا کردار ادا کیا، لوگوں کو، قوم کو بتایا کہ ہاں میں تمہارا پرائم منسٹر ہوں. پہلے دور اقتدار میں انہوں نے ایٹم بم کے آپ کو پتہ ہی ہے، اگر انڈیا نے 5 ایٹم دھماکے کیے ہیں تو ہمارے قائد نے 6 دھماکے کیے ہیں. اس کے بعد پھر دوسری دفعہ دور اقتدار میں انہوں نے یہ لاہور سے اسلام آباد موٹر ویز اور اس طرح کے بے شمار کام کیے ہیں. اور پھر تیسری دفعہ جب وہ بنے ہیں پھر لاہور سے وہ حیدرآباد کراچی لے گئے ہیں موٹر ویز کو. اور یہاں پر انفراسٹرکچر جو لاہور کی بنیاد اگر آپ دیکھیں سطح پر دیکھ لیں تو آپ کو ہر سڑک پہ آپ کو جاتے ہوئے گزرتے ہوئے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف یاد آئیں گے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ماڑا تاڑا چیئرمین ہوتا ہے نا، اس کو جلدی فنڈ نہیں ملتا. تو آپ نے تو ماشاءاللہ بہت ادھر ڈیولپمنٹ کی ہے پورے اپنی UC 237 میں. تو خاص MNA MP جس سے آپ کے بڑے اچھے مراسم ہوں، جو اسپیشلی آپ کے ہر کام میں فیور کرتے ہوں؟ دیکھیں ایک تو پہلے تو بات یہ ہے کہ ماڑا یا تکڑا. دیکھیں میں ایز اے کونسلر جنرل مشرف کے دور میں رہا تھا، گو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے پولیٹیکلی سیاسی، لیکن اس دور میں بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات بہت تھے. ہم نے انتہا کام کیا ہے. ایک سٹیج یہ بھی آئی کہ ہم کونسل بیٹھ کے سوچتے رہتے تھے کہ یار آج ہم اب کون سی گلی بنائیں. اب تو ساری گلیاں بن گئی ہیں، ساری لائٹیں جل رہی ہیں، سارے پارک خوشحال ہو گئے ہیں، خوبصورت ہو گئے ہیں. اب کون سا کام ہے جو ہم نیا کریں؟ لیکن ابھی گو کہ ہم اب چیئرمین رہے ہیں لیکن اختیارات ہمارے پاس نہیں تھے. آپ یقین مانیے گا، مزہ نہیں آیا. میں کہتا ہوں کہ 2 سال 3 مہینے 11 دن چیئرمین رہے ہیں اور جسٹ ہمیں ڈسٹرکٹ کی طرف سے 25 لاکھ روپے کا فنڈ، ایک دفعہ انہوں نے اسکیمیں مانگی تھی اور کچھ 6 ماہ کے بعد 25 لاکھ روپے کی، یعنی کہ 2 اسکیمیں ہم سے لی گئی ہیں پورے ٹینور میں 25 لاکھ روپے کی. اس پر یہ ہوا کہ میں نے یہ میرے 3D2 جامعہ مسجد خضرہ کے بالکل ساتھ، ہر وقت وہاں پانی، بدبو، نمازیوں کے لیے انتہائی مشکلات، تو میں نے اس پیسے سے وہ وہاں پر سیوریج ڈلوایا اور وہاں کا مین روڈ ہے وہ میں نے تعمیر کروایا پہلے فنڈ سے. اس کے بعد مجھے دوسرا فنڈ جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پرپوزل دے دیں بنا کر، تو میں نے اپنے یہ بچوں کا جو اسکول ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ وہاں بچے اگر بارش پڑ جائے تو اپنے مین گیٹ سے اپنے کمروں تک، روم تک نہیں پہنچ سکتے تھے. جہاں اتنی مطلب وہاں وہ آپ کو پتہ ہی ہے بارش کے بعد کیچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے.
تو وہ میں نے کہا یہ پہلا ضروری کام ہے. باقی تو لوگوں کی گلیاں وغیرہ بنائیں گے لوگ، ٹھیک ہے وہ شکریہ ادا کریں گے، میرے ووٹ بھی پکے ہوں گے، لیکن یار یہ کام ضروری ہے. تو میں نے پھر جو ہے نا بغیر سیاسی لالچ کے نا میں نے وہ اپنا جو ہے نا وہاں پہ بچوں کے لیے ٹافٹیل لگوائی. اور الحمدللہ وہاں پر بچے جو ہیں وہ خوشحالی سے اپنے کمروں تک جاتے ہیں آتے ہیں. وہاں اتنا خوبصورت ماحول بن چکا ہے اسکول کے اندر کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل خوش ہوگا. کوئی خاص کام جو ابھی تک نہ ہوا جو آپ چاہتے ہو کہ یار یہ لازمی ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی میری تو پچھلے 20 سال سے میری یہ کاوش ہے، اور انشاءاللہ جب تک وہ مکمل نہیں ہوگی یا جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی ہے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ جیسے آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے ایک گراؤنڈ ہے، یہ کافی بڑی ایریا ہے جو کہ LDA کی کسٹڈی میں ہے. وہاں پر پچھلے 40 سال سے سنڈے بازار، اتوار بازار لگایا جاتا ہے، لوگ وہاں پر دکانیں وغیرہ لگاتے ہیں. لیکن ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر بچیوں کا ڈگری کالج بنے گا گرین ٹاؤن میں، جو کہ آج تک اویلیبل نہیں ہو سکا. یہاں کی بچیاں مجھے بتائیں، یہاں کی بچیاں اگر 6 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر جا کر سفر کر کے پڑھنے جائیں گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کو دل کو ایک سکون ہی نہیں ملتا، دل مطمئن ہی نہیں ہوتا کہ اتنی دور بچیاں جا رہی ہیں، جائیں گی آئیں گی کیسے، عجیب سے مسائل ہیں. تو ہماری یہ پہلی کوشش اور خواہش ہے کہ یہاں پر بچیوں کے لیے ڈگری کالج جو ہے نا وہ بن جائے. اس کے لیے ہم تک و دو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کریں گے کہ بن جائے. اچھا، کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہوں گورنمنٹ کو؟ دیکھیں پیغام کیا دینا ہے، دیکھیں یہ بات تو مایوب سی ہو آپ کے لیے، لیکن ہمارے تمام سیاستدان بڑے سے لے کر چھوٹے تک تمام ادارے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ ایک نرسری ہے اور ریڑھ کی ہڈی ہے. پولیٹیکلی ایز اے سیاسی طور پر اس کو ان الفاظوں سے نوازا جاتا ہے کہ یہ نرسری ہے. اب دیکھیں میں نہیں کہتا کہ 5 انگلیاں جو ہیں، 5 جو انگلیاں ہیں وہ برابر ہیں، برابر نہیں ہیں، لیکن مجھے بتائیں اس نرسری کو آپ کیا اویئرنیس دے رہے ہیں، کیا ان کے لیے ان کو آپ ماحول کیسا دے رہے ہیں؟ کیا وہ بالکل نیتاً نیک نیتی سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اب یہ سوال یہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیں بطور چیئرمین 2150 روپے میرا فنڈ تھا منتھلی، میرے کونسلر کا 1500 روپے منتھلی فنڈ تھا. جو وہ 2150 روپے لے لیں یا 1500 روپے لے لیں یہ ان کے لیے حلال ہے، اگر ادروائز کوئی 100 روپیہ بھی کوئی لے تو یہ حرام اور خنزیر ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں بطور چیئرمین میرے پاس وہاں پر میرے علاقے کے معززین آتے ہیں، یار میں نے ان کو چائے بھی پلانی ہے، میں نے ان کو عزت رسپیکٹ بھی دینی ہے، میں نے ان کے مسائل کے لیے مختلف محکموں میں بھی جانا ہے، میں نے PHA کے آفس میں بھی جانا ہے، میں نے وابڈا کے آفس میں بھی جانا ہے، میں نے واسا کے آفس میں بھی جانا ہے، میں نے ٹاؤن انتظامیہ سے بھی میٹنگز کرنی ہے، میں نے ڈنگی کے حوالے سے بھی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، میں نے کمشنر لاہور کے پاس بھی جانا ہے، میں نے DC لاہور کے پاس بھی جانا ہے، اپنے مسائل کو لے کے جانا ہے اگر میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو جب میں نے وہاں جانا ہے تو میری گاڑی میں پٹرول تو ڈلوانا ہے نا، میں نے لوگوں کو ساتھ لے کر جانا، ان کے مسائل تو حل کروانے ہیں نا میں نے. تو میں اگر نیت کی ہوئی ہے کہ یا اللہ مجھے رزق حلال دینا، میں نے کبھی حرام نہیں کمانا، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں وہ کیسے افورڈ کروں. میرا اللہ جانتا ہے، یہ میرے ساتھی یہاں پر ہے کہ میں نے یہ تمام خدمت اپنی جیب سے کی ہے. گورنمنٹ مجھے 2150 روپے، یار یہ مذاق نہیں ہے. بلدیاتی نمائندے کو آپ ایز اے چیئرمین بٹھا کر یونین کونسل میں بٹھا دیتے ہیں، اور میں اس میں سے یہ میسیج مجھے جو میسیج کنوے ہوا وہ یہ ہوا کہ بھائی بلدیاتی نمائندے خود اپنی کہتے ہیں نا مطلب پنجابی میں اپنی مارو تے آپ ہی کھاؤ. صحیح. یہ تو وہ ماحول دیتا گیا ہے، مطلب یہ وہ ماحول دیا گیا یہاں بلدیاتی نمائندوں کو کہ بھائی آپ نے اپنا خود ہی اپنا سلسلہ چلانا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، تھینک یو. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ تشریف لائے.